الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال تعالى في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على النبي الكريم الممجد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے سزاوار ہے جو ہم تمام کا حقیقی خالق اور مالک ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے لیے اس کائنات کو سجایا گیا۔ بزرگان محترم اور نوجوان دوستوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت تلاوت کی ہے، یہ آیت بہت ہی مشہور آیت ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم عبادت کی طرف ہم تمام کو متوجہ فرمایا ہے۔ معزز سامعین کرام، بعض کام وہ ہیں جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے۔ مثلا انسانوں کو پیدا کرنا، ان کو روزی دینا، اور یہ زمین و آسمان، یہ کائنات کو جو پیدا کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتا ہے، مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور بعض کام وہ ہیں جو صرف مخلوق کر سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں کرتا ہے، جیسے عبادت ہے، جیسے سجدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کرتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمارے مسجود ہیں۔ ہم جو ہے اللہ کے لیے سجدہ کرنے والے ہیں، تو عبادتیں وغیرہ جو ہیں یہ ہم انسان کر سکتے ہیں۔ اور بعض کام وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہم بندوں سے ارشاد فرمایا کہ لوگوں دیکھو، اللہ کے لیے روزہ رکھو، اللہ کے لیے حج کرو، اللہ کے لیے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالو، اللہ کے لیے عبادتیں کرو، اور اسی طریقے سے دیگر عبادتوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو حکم فرمایا ہے۔ لیکن ایک موقع ایسا ہے، ایک کام ایسا ہے جس میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شریک ہے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے مقرب فرشتے جو ہیں یصلون علی النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ کے نبی پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو۔ معزز سامعین، یہ بڑی ہی اچھی بات ہے اور خوشی کی بات ہے کہ نبی پر درود بھیجنا ایک ایسا مقدس کام ہے کہ جس کے اندر خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شریک حال ہے، اللہ کے فرشتے بھی شریک حال ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کی زندگی کو جانیں اور پڑھیں اور انہی کی زندگی کے موافق اپنی زندگی کو ڈھالیں،
اور انہی کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور ان سے سچا عشق رکھا جائے اور سچی محبت رکھی جائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور ان سے سچا عشق رکھا جائے۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آپ سے عشق رکھنے کی دلیل اور علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آپ پر کثرت سے درود بھیجا جائے، اس لیے کہ درود بھیجنا ایک ایسا عمل ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ قابل قبول ہوتا ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انا کا صیغہ استعمال کے اشارہ فرمایا کہ یہ بہترین کام ہے، یہ کام میں بھی کرتا ہوں، میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ حاضرین گرامی، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ واحدتاً، کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، ایک بندہ مومن اگر اللہ کے نبی پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور جو شخص 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ کی 10 رحمتیں برکتیں ہم پر اترتی ہیں، اور 10 مرتبہ پڑھنے پر 100 مرتبہ رحمتیں برکتیں اترتی ہیں، تو ذرا سوچئے کہ کتنی اہم ترین عبادت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور ایک حدیث میں کہ اگر کوئی ایک بندہ مومن مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں اور 10 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ درود بھیجنا ایک مقبول ترین عبادت ہے اور نبی سے سچا عشق ہونے کی ایک دلیل ہے، اس لیے کہ ہم کو جتنا عشق اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہوگا، ہم اتنا ہی زیادہ تذکرہ اپنی زبان سے کریں گے، اور جب ہم اللہ کے نبی پر درود بھیجتے ہیں گویا ہم اللہ سے ایک بہت ہی بہترین خیر کو مانگتے ہیں۔ پڑھنے والا تو پڑھتا ہے لیکن اس کے اوپر اللہ کی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں اور بارش کے تیز قطروں کی طرح اس پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، اس لیے کہ مانگنے کے اللہ سے 2 طریقے ہیں۔ جب بھی کوئی آدمی مانگتا ہے تو ڈائریکٹ کسی آدمی سے مانگتا ہے تو آدمی اس کو حسب توفیق کچھ دے دیتا ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ مانگنے والا جب گھر پر آتا ہے یا دکان پر آتا ہے تو ڈائریکٹ مالک کے مکان کو کچھ نہیں کہتا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ اللہ آپ کے بچوں کو نیک بنائے، اللہ آپ کے اولاد کو ایسا بنائے، اللہ آپ کے والدین کی مغفرت فرمائے، اس طریقے سے دعائیہ الفاظ کہتا ہے، تو دکاندار اور مالک کے مکان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے، اس لیے کہ وہ میرے بچوں کے لیے، میرے والدین کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے دعا کر رہا ہے، اس لیے نکال کر وہ اس کو حسب توفیق دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے، اللہ کی رحمت کا سوال کیا جائے، اللہ کی برکتوں کا سوال کیا جائے اور اللہ کی مدد کا سوال کیا جائے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے جو حبیب ہے، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، جن کے صدقے میں اس کائنات کو سجایا اور بنایا گیا، ان کے اوپر جب ہم درود بھیجتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور اللہ یہ کہتے ہیں کہ تم میرے حبیب کا تذکرہ کرتا ہے، ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو میں خداوند کریم تجھ پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہوں، تیرے 10 درجوں کو بلند کرتا ہوں اور تیرے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہوں، اور تیری محبت کا پروانہ میں تجھ کو سنا دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو شخص کثرت سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتا ہے، ملائکہ کی مجلس میں اس شخص کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور جو بندہ کثرت سے درود بھیجتا ہے اس کے وجہ سے اس بندے کے دل میں سب سے پہلے نبی کی محبت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ جب کثرت سے درود بھیجتا ہے تو اللہ کے نبی کے دل میں بھی اس بندے سے محبت ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈنکے کی چوٹ پہ ارشاد فرمایا کہ مومنو تم یہ کام کرو، یہ کام بہترین کام ہے، یہ کام اچھا کام ہے، اس کام کے ذریعے سے تمہارے زندگیوں میں خیر آئے گا، تمہارے زندگیوں میں چین و سکون آئے گا، اور تمہارے مشکلات ختم ہوں گے، تمہارے غم دور ہوں گے، تمہارے مسائل حل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے ذریعے سے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرات صحابہ
آپ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے، بے انتہا عشق کیا کرتے تھے، اور حضرات صحابہ کی جو صبح ہوتی تھی وہ آپ کے چہرے انور کے دیدار سے ہوتی تھی۔ صحابہ جب تک آپ کے چہرے کا دیدار نہیں کرتے تھے بے چین رہتے تھے، بے سکون رہتے تھے، تڑپتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ کب ہم حضور کی مجلس میں جائیں، آپ کے چہرے انور کو دیکھیں، مبارک چہرہ دیکھیں، تب ان کو چین و سکون ملتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ایک مرتبہ یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ دیکھو مجھ پر درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ کے بعد ایسے مقرب فرشتے ہیں جو پورے زمین پر سرزمین پر پھیلتے ہیں، اور جہاں جہاں بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجا جاتا ہے اس درود کو اللہ کے نبی کے روزے پر لے جا کر پیش کرتے ہیں، پڑھنے والے کے نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا وہاں سے جواب دیتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ حدیث بیان کی، صحابہ جو ہے کثرت سے آپ پر درود بھیجا کرتے تھے، جیسے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب وہ صحابی ہیں جو قاریوں کے سردار ہیں، بہت ہی اچھا قرآن پڑھا کرتے تھے اور بڑے معتبر صحابی ہیں اور بہت ہی اچھے انداز میں قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ گزر رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ابی تم مجھ کو قرآن پڑھ کر سناؤ۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر قرآن اترا ہے، کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ابی بن کعب تم مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ، اس لیے کہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ حضرت ابی بن کعب فوراً جوش مسرت میں آ گئے اور یہ کہا کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے کہ مجھ سے قرآن سنو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہاں ابی بن کعب اللہ نے تمہارا نام لے کر یہ کہا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ تو فوراً ابی بن کعب کے آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ابی بن کعب بہترین قرآن پڑھا کرتے تھے، قاریوں کے سردار تھے۔ یہاں سے یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اللہ کا قریبی بننا چاہتا ہے، اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے، اللہ کے قریب پہنچنا چاہتا ہے، اپنا کچھ مقام بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھے، قرآن کو اچھی انداز میں پڑھے اور قرآن کو لازم پکڑے۔ انشاءاللہ قرآن کے اچھا پڑھنے کی وجہ سے وہ اللہ کا قریبی بن جائے گا۔ حضرات صحابہ نے کیسا اندازہ لگایا کہ پوچھا کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا، تو جب اللہ کے رسول نے کہا تو فوراً ابی بن کعب نے شکرانہ انداز میں اپنے آنکھوں سے آنسو جاری کیے اور اس کے بعد پڑھ کر سنایا۔ حاضرین گرامی ذرا سوچئے کہ وہی قرآن آج بھی موجود ہے، وہی نبی کی شریعت موجود ہے، وہ بھی نبی کے ایک امتی تھے، اللہ نے ان کا نام لیا اس وجہ سے کہ وہ عامل قرآن تھے، وہ حافظ قرآن تھے، وہ قرآن پر عمل کرنے والے تھے، وہ قرآن کو پڑھنے والے تھے۔ تو آج ہم بھی اللہ کے نبی کی امت ہیں، وہی قرآن اور وہی اللہ موجود ہے، کیا ہم اپنا تعلق اللہ سے قرآن سے مضبوط کریں گے تو کیا اللہ ہم کو اپنا ولی نہیں بنائے گا؟ ضرور بھی ضرور بنائے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کریں اور قرآن کو اچھے انداز میں پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں اور اللہ کے لیے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی جیسے حضرت ابی بن کعب کے نام کو مشہور کیا، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ہم کو بھی عزت عطا فرمائیں گے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بہت ہی زیادہ عشق کرنے والے تھے اللہ کے رسول سے۔ فرمایا اے اللہ کے رسول میرے جتنے اوقات ہیں ان اوقات میں میں 1/3 حصہ آپ کے اوپر درود بھیجنے میں لگانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اچھا ہے اگر تم زیادہ کر لو گے تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم اس وقت کو ذرا اور بڑھا لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا اے اللہ کے رسول میں اپنا 2/3 حصہ آپ کے ذکر میں آپ کے پر درود پڑھنے پر لگا دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ہے فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم اور زیادتی کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ میں پورے اوقات میں سے آدھا وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے لگا دوں گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ بہتر ہے فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر تم اور زیادتی کرو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد
حضرت ابی بن کعب نے کہا تب تو میں اپنا پورا وقت آپ پر درود و سلام پڑھنے کے لیے لگا دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم ایسا کر لو گے تو اللہ تمہارے دنیا کے تمام مسائل کو حل کر دے گا اور آخرت میں بھی تمہاری کفایت کر دے گا اور تم کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ حاضرین مجلس، ہم کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اگر تم پورا وقت درود پڑھنے پر لگا دو گے تو اللہ تمہاری دنیا کی زندگی کے اندر بھی تمہاری مدد فرمائیں گے اور آخرت میں بھی تمہاری کامیابی وہاں پر پکی ہے۔ عموماً آدمی جو بھی کام کرتا ہے دو وجہ سے کرتا ہے، ایک وجہ یہ ہے کہ میری دنیا کی زندگی اچھی ہو، دوسری وجہ یہ ہے کہ میں آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا کہ جب تم پورا وقت درود پڑھنے پر لگا دو گے، دوسری تسبیح بھی نہیں کرو گے، تحمید بھی نہیں کرو گے، لیکن درود مجھ پر پڑھو گے تو یہ میرے محبت کے ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ کی رحمتیں تم پر ایسی برسیں گی کہ تم دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ حاضرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا یہ ہمارے حضرات صحابہ کی اور اسی طریقے سے ہمارے تابعین کی، اولیاء کرام کی عادت رہی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا جو بندہ مومن ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اور ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام آپ نے بارہا سنا ہوگا، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بڑے مشہور صحابہ میں ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی عشرہ مبشرہ ایسے 10 صحابہ کو کہتے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے دنیا میں رہتے ہوئے ان کا نام لے کر ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن جنتی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمایا، حضرت عثمان کے بارے میں، اس طریقے سے 10 صحابہ کا نام لے کر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم جنتی ہیں۔ تو 10 اصحاب کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی بڑے مالدار صحابی، صحابہ میں بہت بڑے مالدار صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ایک کھجور کے باغ میں تشریف لے گئے، میں بھی ان کے ساتھ پیچھے ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغ میں جب تشریف لے گئے تو میں نے جا کر دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدے پہ گر گئے۔ آپ نے سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، میرے دل میں خیال آیا کہیں اللہ کے رسول کی روح پرواز تو نہیں کر گئی، کہیں اللہ کے رسول اس دنیا سے کوچ نہ فرما گئے۔ میں یہ سوچتا رہا اور میرے چہرے کا جو رنگ تھا وہ اڑ گیا، پریشان ہو گیا، اس لیے کہ حضرات صحابہ جو ہے اللہ کے رسول کے سچے عاشق تھے۔ اگر تھوڑی سی بھی تکلیف اللہ کے رسول کو ہوتی تو بے چین ہو جاتے اور چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ اسی وجہ سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ستون جو حنانہ تھا جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، جب آپ کے لیے ممبر لایا گیا اللہ کے رسول نے اس کھجور کے درخت کو چھوڑ کر جب اس ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے تو وہ کھجور کا جو درخت تھا وہ رو رہا تھا، بل بلا کر رو رہا تھا، بچے کی طرح رو رہا تھا۔ اللہ کے نبی فوراً ممبر سے نیچے اترتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور صحابہ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اس کو تسلی نہ دیتا تو قیامت تک ایسے ہی سسک کر روتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ عشق ان کے اندر تھا۔ ایک صحابی حضرت زید ابن عبداللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، جب اس کی اطلاع لوگوں کو ملی حضرات صحابہ بڑے بے چین ہو گئے، اس لیے کہ حضرات صحابہ سچے عاشق تھے۔ ان کے دل کے اوپر یہ بات بڑی گرا گزری کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ لوگوں نے سنا کہ حضرت عمر نے تو تلوار نکال لی اور یہ کہا کہ اگر کوئی یہ کہے گا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو روکا لیکن وہ اپنی حالت میں نہیں تھے، ان کی بات کو بھی نہ مانا۔ اسی طریقے سے حضرت زید بن عبداللہ کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ وہ باغ میں پانی دے رہے تھے درختوں کو، یہ کہا گیا کہ آپ نے یہ اطلاع سنی کہ اللہ کے رسول اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اسی وقت حضرت زید بن عبداللہ نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہا، اے اللہ جس آنکھوں سے میں تیرے حبیب کا دیدار کرتا تھا جب وہ حبیب ہی نہیں رہے تو اے اللہ میری دعا دل سے یہ ہے کہ ان آنکھوں کی روشنی کو بجھا دے، مجھے اندھا کر دے، اس لیے کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ آپ کے حبیب کے بعد کسی اور کو دیکھوں۔ اللہ نے ان کی دعا کو اسی وقت قبول فرمایا اور ان کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ تھوڑے
عرصے کے بعد کسی نے افسوس کرتے ہوئے یہ کہا کہ دیکھو تمہاری بینائی گئی، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کہا افسوس تم کو ہوتا ہوگا، مجھے افسوس نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ میرے آنکھیں جو ہے ترستی تھی اللہ کے نبی کے دیدار کو، تو میرے دل نے یہ نہ چاہا کہ جب اللہ کے نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اس آنکھوں کی روشنی رکھ کر کیا فائدہ، چنانچہ ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ یہ حضرات صحابہ اللہ کے رسول سے اتنا عشق کیا کرتے تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا، دل میں خیال آیا اللہ کے نبی نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے دل میں خیال آیا کہ کہیں اللہ کے نبی کی روح پرواز نہ کر گئی۔ میں اسی کشمکش کی حالت میں تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر سجدے سے اٹھایا اور عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ عبد الرحمن کیا ہوا تم کو کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو ان کے اوپر حالت تاری ہوئی تھی وہ پوری کی پوری سنانی۔ اے اللہ کے رسول آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں آپ کی روح پرواز نہ گئی، میں نے اسی خیال کی وجہ سے میرے چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو عبد الرحمن، میں نے جو سجدہ کیا ہے یہ اس وجہ سے کیا ہے کہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے اللہ کا یہ پیغام دیا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے کہ اے محمد آپ کا اگر امتی کوئی بھی ایک مرتبہ درود بھیجے گا آپ پر تو میں خود رب کریم اس کے اوپر درود و سلام بھیجوں گا اور اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا اور میں اس کو سلام کروں گا۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اتنی بڑی خوش نصیبی ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ جو بندہ میری امت کا مجھ پر درود بھیجے گا اللہ کا سلام اس پر اترے گا۔ تو میں نے شکر کے لیے اتنا لمبا سجدہ کیا۔ بزرگان محترم ذرا سوچئے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اس روایت کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہا تو اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ کہا اے اللہ کے رسول میں آپ پر کثرت سے درود و سلام بھیجا کروں گا۔ معزز سامعین کرام، درود پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں، درود پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی دعاؤں کو درود کے ساتھ ملایا کرو، اس لیے کہ دعا جو ہے معلق رہتی ہے، کبھی قبول ہوتی ہے کبھی قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن درود ہمیشہ قبول ہوتا ہے۔ اگر تمہاری دعا درود کے ساتھ مل جایا کرے گی تو اللہ جب درود کو قبول فرمائیں گے تو ساتھ ہی ساتھ تمہارے دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے۔ اسی لیے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دعا کے شروع میں بھی دعا کے آخر میں بھی اللہ کے نبی پر درود بھیجا جائے، اس کے ذریعے سے درود بھی قبول ہوگا، ہماری دعائیں بھی قبول ہوگی۔ اس لیے کہ فقہ کا ایک مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کوئی چیز خرید لی اور اچھی چیز کے ساتھ کچھ ایسی ویسی چیز بھی آ گئی، مثال کے طور پر آپ نے کشمش خریدی اور اس کے اندر کچھ گیہوں کے دانے بھی آ گئے، کچھ کنکر بھی آ گئے، تو فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے خریدا تو آپ کو پوری چیز خریدنا پڑے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کشمش خرید لیں گے، ایک دو جو دانے ہوں گے یا کنکر ہوں گے اس کو نکال دیں گے، ایسا نہیں۔ اگر خریدنا ہے تو اچھے کے ساتھ ان تمام چیزوں کو بھی لینا ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب درود کو قبول فرماتے ہیں، ساتھ میں جو دعائیں جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑے کریم ہیں، بڑے سخی ہیں اور اللہ کی رحمت بہت ہی چھائی ہوئی ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت ہی محبت فرمانے والے ہیں۔ درود کے صدقے میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو بھی قبول فرمائیں گے۔ عازرین گرامی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ جمعہ کے دن کا جو درود ہوتا ہے وہ براہ راست مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اور میں اس کا جواب دیا کرتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ علی تم جہاں کہیں بھی رہو درود کو لازم پکڑو، اس لیے کہ تم جو بھی درود بھیجتے ہو وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں اور بڑے متقی صحابی ہیں اور ان کا بہت ہی بڑا مقام ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے اور جس نیت سے پڑھ کر بھیجتا ہے، اگر اس کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی کام اٹکا ہوا ہے یا رزق کے اندر بے برکتی ہے یا روزی نہیں چل رہی ہے، اگر وہ اس کو نیت رکھ کر درود پڑھتا ہے تو مجھ پر درود پڑھنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسئلے کو حل فرمائیں گے۔ حضرت ابو الدرداء وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں یہ بات واقعات میں ملتی ہے حدیث کے اندر۔ ایک مرتبہ وہ فجر کی نماز کے بعد بہت جلدی نکل گئے، 2-3 مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے پوچھا ابو الدرداء تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم نماز کے فوراً بعد چلے جاتے ہو؟
کیا کوئی ضرورت پیش آتی ہے؟ تو حضرت ابو درداء نے فرمایا اے اللہ کے رسول، میرے گھر کے بازو چند پڑوسی ہیں اور ان پڑوسیوں کے گھروں کے اندر کھجور کے بڑے لمبے لمبے درخت ہیں، اور اب یہ جو زمانہ چل رہا ہے کھجوروں کے پکنے کا زمانہ چل رہا ہے، اور صبح صبح جو ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں مدینے کے اندر چلتی ہیں، اور ان ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے صبح میں جو ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں کے چلنے کی وجہ سے ان کھجور کے درخت کے اوپر جو کھجوریں ہوتی ہیں تھوڑی بہت میرے صحن میں آ کر گرتی ہے، تو میرے دل کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میرے بچے اٹھ جائیں اور ان میں سے کسی ایک کھجور کو اپنے منہ میں ڈال لے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کے اٹھنے سے پہلے ہی اس پڑوسی کی کھجوریں اس کے آنگن میں پھینک دوں، اس وجہ سے میں جلدی جاتا ہوں۔ یہ وہ صحابی ہیں جو اتنے بڑے متقی صحابی ہیں۔ آج ہماری حالت ایسی ہے کہ اگر ہمارے سامنے کے روڈ سے یا رنگ روڈ پر اگر کوئی گنے کی گاڑی جاتی ہے تو دیکھ لیجئے کہ اس کا حال کیا ہوتا ہے، ہم کیسے کھینچ کھینچ کر اس کو نکالتے ہیں، ہمارا معاشرہ کیسے ہے۔ لیکن حضرت ابو درداء کا یہ خیال ہے اور ان کی یہ کیفیت ہے کہ کہیں میرے بچے اٹھ کر اس پڑوسی کے درخت سے جو کھجوریں گری ہیں اس کو مال کو اپنے منہ میں نہ ڈالے، اس لیے وہ فوراً نکلتے ہیں اور بچوں کے اٹھنے سے پہلے وہ کھجوریں ان کے آنگن میں پھینک دیتے ہیں۔ وہ صحابی رسول اس کی روایت فرماتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرات صحابہ کا یہ عمل تھا کہ آپ پر بہت ہی زیادہ اپنی جان نچھاور کرتے تھے، آپ کے احکامات پر عمل کیا کرتے تھے اور کثرت سے درود بھیجا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی، اللہ کے مقرب فرشتے بھی اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ اے مومنو، تمہارے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ کے نبی پر کثرت سے درود بھیجو۔ معزز سامعین کرام، آج کل بہت سارے احباب اپنے مسائل کو لے کر آتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں۔ ان تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ ہم پہلے اللہ کا حکم اپنے زندگی میں لائے، اللہ کا ڈر اپنی زندگی میں لائے، اللہ کی عزت کرے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے، اور جب بھی جو بھی موقع ہو، جو بھی پریشانی ہو، چاہے جیسے بھی مسائل ہو، ان میں ہم اللہ کے نبی پر درود بھیجے اور اس مقصد کو سامنے رکھ کر بھیجیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کثرت سے درود پڑھنے کی وجہ سے ہمارے مسائل کو حل فرمائیں گے۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ ساری زندگی میں ایک مرتبہ آپ پر درود بھیجنا فرض ہے، ساری زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے۔ اگر نہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا، اور جب بھی آپ کا تذکرہ کیا جائے، جب بھی آپ کا نام آئے تو جیسے ہی آپ کا نام آئے آپ پر درود پڑھنا واجب ہے۔ اور اگر ایک ہی مجلس میں بہت مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا جب نام آتا ہے تو اس میں بھی ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں آئے تب درود پڑھو، جب مسجد سے باہر جائے تب درود پڑھو، جب کسی علمی مجلس میں بیٹھے تب بھی درود پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، جب کسی بازار میں جائے تب بھی اللہ کے نبی پر درود پڑھو، اور اسی طریقے سے جب بھی کوئی اچھا کام کرے اللہ کے نام سے شروع کرو، اللہ کے نبی پر درود بھیجو، اور اسی طریقے سے جب سونے کا موقع آئے تو باوضو ہو کر سو جاؤ، اور نیند کے آنے تک کثرت سے اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود بھیجو۔ اس کے ذریعے سے تمہارے مسائل حل ہوں گے۔ اسی طریقے سے علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ جب ہم درود پڑھیں گے تب ہمارا دل زندہ ہوگا، تب ہمارا دل زندہ ہوگا، ہمارا نفس پاکیزہ ہوگا، اور ہم جو ہے بخیلوں میں شمار نہیں کیے جائیں گے۔ اور جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کثرت درود کی وجہ سے اس کو ہدایت پر استقامت عطا فرماتے ہیں اور موت تک اس کو ایمان کی حالت پر رکھتے ہیں۔ اور کثرت درود کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ درود کثرت سے پڑھنے سے ہمارے دل میں اللہ کے نبی کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کے دل میں ہماری محبت بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے کثرت درود کی وجہ سے کل قیامت کے دن جہاں ہر آدمی پریشان ہوگا اور حسرت میں ہوگا اور وہ غم اور نقصان کے اندازوں کے لیے وہ ہوگا، وہاں پر اس دن وہ ہے حسرت نہیں کرے گا، افسوس نہیں کرے گا، اور درود پڑھنے کی وجہ سے کل قیامت کے دن وہ اللہ کا قریبی ہوگا، اللہ کے نبی کا قریبی ہوگا، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی پل صراط کے راستے پر کثرت درود پڑھنے والے کے قدموں کو مضبوطی سے جما دیں گے، اور کل قیامت کے دن جب میزان قائم ہوگا اس موقع پر ایک پلڑے کے اندر بھاری پن بن کے ہمارا درود ہمارے ساتھ آئے گا، اور یہ درود پڑھنے کے
کی وجہ سے ہماری بیماریوں کو بھی شفا ملتی ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے جو غم ہوتے ہیں وہ غم بھی ہلکے ہوتے ہیں۔ بزرگان محترم، اولیاء کرام نے، ہمارے صحابہ نے کیسے کیسے درود کا اہتمام کیا، اور کیسے کیسے موقع پہ اللہ کے مدد کو اترتے ہوئے انہوں نے دیکھا۔ بے شمار واقعات ہیں، اگر میں آپ حضرات کے سامنے واقعات کو رکھتا چلوں تو ایک بڑا لمبا وقت درکار ہے۔ ایک واقعہ میں نے ابھی کتاب میں پڑھا، اور اس سے پہلے بھی میں نے پڑھا کہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ دوران سفر میں جو ہے حج کو جا رہا تھا، دوران سفر میں حج کو جا رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ ایک ساتھی تھا جو وہ بھی حج کے لیے نکلا ہوا تھا۔ دوران سفر ایک رات ہم اترے ایک جگہ قیام کرنے کے لیے، اس لیے کہ پہلے کا جو سفر ہوتا تھا آج کل کے جیسے سفر نہیں ہوتے تھے، ہوائی جہاز کا سفر نہیں تھا، بسوں کا سفر نہیں تھا، ریل گاڑی کا سفر نہیں تھا، پیدل حج ہوا کرتے تھے، اونٹوں کے اوپر وہاں پر سفر ہوا کرتے تھے۔ جب وہ رات کو پڑاؤ کیے تو وہ اللہ والے یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ساتھی جو ہے روتا ہوا اٹھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا، خواب میں نے یہ دیکھا کہ جیسے ہی میں نے سو گیا، ایک شخص نے آ کر یہ کہا کہ دیکھو تمہارا جو باپ تمہارے ساتھ سفر میں نکلا ہوا ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور اس کا چہرہ جو ہے کالا پڑ چکا ہے۔ جیسے ہی اس نے خواب دیکھا، اٹھ کر دیکھا کہ اس کا جو باپ بازو سویا ہوا تھا وہ اپنے چہرے کے اوپر ایک کپڑا ڈال کر سویا ہوا تھا، جیسے ہی کپڑے کو ہٹا کر دیکھتا ہے تو اس کا چہرہ کالا ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ وہ روتا ہے روتا ہے روتا ہے، تو وہ ساتھ میں جو رہنے والے جو ہوتے ہیں اللہ کے ولی ان سے یہ کہتے ہیں کہ ڈرو مت، تم جو ہے اللہ سے دعا مانگو، توبہ و استغفار کرو، درود پڑھو، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ اس کے بعد وہ شخص جو ہے تھوڑی دیر کے بعد ویسے ہی عمل کر کے جب سو جاتا ہے تو اس کے خواب میں ایک شخص آ کر یہ کہتے ہیں کہ دیکھو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں تمہارے والد کو جو ہے اس دنیا سے رخصت کر دیا گیا ہے، اور ان کا جو چہرے کا جو رنگ تھا وہ کالا پڑ گیا، وہ اس وجہ سے کہ وہ سود کھایا کرتے تھے، لیکن تمہارے والد کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ جب بھی کسی مجلس میں بیٹھتے، جب بھی اللہ کے نبی کا تذکرہ ہوتا تو وہ اللہ کے نبی پر جو ہے درود پڑھا کرتے تھے، اور کثرت سے درود و سلام پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے شفاعت فرمائی، اس کی وجہ سے ان کے چہرے کا جو رنگ ہے پھر سفید کر دیا گیا ہے۔ وہ خواب سے اٹھتے ہیں، بیدار ہونے کے بعد دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے والد کا جو چہرہ پہلے تھا اچھا ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد وہ شخص یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد کبھی بھی درود پڑھنے کو چھوڑا نہیں، ہر وقت صبح و شام میں نبی پر درود بھیجتا ہوں۔ عزیزان گرامی، اس طریقے کے بے شمار واقعات ہیں، اور صحابہ کرام نے فرمایا ہے کہ جب بھی کوئی آدمی کو کوئی چیز بھول جائے، یاد کرنے سے یاد نہ آئے، تو ہم کو چاہیے کہ اس موقع پہ اللہ کے نبی پر عظمت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ اللہ کے نبی پر درود بھیجیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً اس بھولی ہوئی چیز کا یاد ہمارے ذہنوں میں ڈال دے گا۔ اسی طریقے سے اگر گھر میں بے برکتی ہے، گھر کے اندر ایک ٹینشن کا ماحول ہے، تو اس موقع پر بھی اولیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجا کرو، اس کے وجہ سے اللہ تمہارے ٹینشن کو ختم کر دے گا، تمہارے غم کو ختم کر دے گا، تمہاری بے برکتی کو ختم کر دے گا۔ عزیزان گرامی، اولیاء کرام نے کیسے انداز میں آپ پر درود بھیجا ہے، اور صحابہ نے اور تابعین نے، مفسرین نے، محدثین نے اور فقہا نے کس کس انداز میں آپ پر درود بھیجا ہے، یہ اس کی لمبی بڑی تفصیل موجود ہے، مجھے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بندہ بھی کثرت سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتا ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا مقرب ہوتا ہے، اللہ کا بھی قریبی بنتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے گا۔ آج جمعہ کا دن ہے، میرے بھی آپ احباب سے گزارش ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر کثرت سے درود بھیجیں، اور ساتھ ہی ساتھ جب جمعہ کا دن ہے تو اس کے دن جو ہے بہت ہی زیادہ اہتمام کرے، کم از کم ہر دن ہم جو ہے صبح و شام 100 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجیں گے تو یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل میں فرشتے بھی ساتھ میں شریک حال ہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ بھی شریک حال ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے جو فوائد ہیں ان فوائد کو براہ راست اللہ سے لینے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔